گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عظیم رضی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بھارتی آرمی چیف نے چین کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، امن مذاکرات کے لیے بھارت چین کی منتیں کرنے لگا، چین نے اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا، چین اور پاکستان نے بھارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے شکست خوردہ بھارت کے فوجی سربراہ جنرل بپن راوت نے چین سے مار کھانے کے بعد پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، بھارت کے آرمی چیف جنرل نروانے نے مغربی ہمالیہ میں ہزاروں فوجیوں کی تعیناتی کے باوجود کہا ہے کہ چین کے ساتھ سرحد پر جاری تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹر کے مطابق جنرل نروانے نے کہا کہ انہیں اطمینان ہے کہ چین کے ساتھ جاری تنازعات مذاکرات سے حل ہو جائے گا، جبکہ سرحد پر دونوں ایٹمی ممالک کی افواج کئی مہینوں سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ لداخ کے دورے کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ مسائل کو مکمل طور پر مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے حالات کسی حد تک کشیدہ ہیں اور بھارت نے متعدد علاقوں میں چین کی کسی بھی سرگرمی کو روکنے کے لیے اضافی فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ واضح رہے کہ بھارت سرحد پر ہونے والی کشیدگی کا الزام چین پر عائد کرتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ چین اپنی فوج کو لداخ کے برفانی علاقے سے دور رکھنے کے 2 طرفہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دوسری جانب چین نے گزشتہ ماہ کے آخر میں کہا تھا کہ بھارت کی فوج نے LAC میں غیر قانونی مداخلت کی اور چین کی سرحدی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ سرحد میں کشیدگی کے ایک دوسرے پر الزامات کے باوجود دونوں ممالک نے مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور فوجی عہدیداروں نے جنوبی لداخ کے علاقے میں پینگونگ میں کئی دنوں تک مذاکرات کیے، جہاں تازہ جھڑپ ہوئی تھی۔ بھارتی اور چینی میڈیا نے تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ روس کے دارالحکومت ماسکو میں دونوں ممالک کے وزرائے دفاع کے درمیان ملاقات متوقع ہے۔ روس میں دونوں ممالک کے وزرائے دفاع شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت ایک اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ چین کے اخبار گلوبل ٹائمز کے ایڈیٹر ان چیف نے کہا، میری معلومات کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان انتظامات میں پیش رفت ہوئی ہے اور وائی فینگے اور راج ناتھ سنگھ کے درمیان متوقع طور پر ملاقات ہوگی، جبکہ بھارتی وزرائے دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ مجھے اس ملاقات کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے۔ چین اور بھارت کے وزرائے دفاع کے درمیان ملاقات ہوتی ہے تو یہ دونوں ممالک کے درمیان رواں برس جون میں سرحد میں ہونے والی کشیدگی کے بعد اعلیٰ سطح کی ملاقات ہوگی۔ یاد رہے کہ 20 جون کو وادی گلوان میں کشیدگی کے دوران 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد دونوں فریقین پیچھے ہٹنے پر رضامند ہوئے تھے۔ تاہم مذاکرات کے کئی دور کے باوجود مختلف مقامات پر فوجیں آمنے سامنے ہیں، جس میں انتہائی بلند کا مقام پینگونگ تسو جھیل بھی شامل ہے، جس کے بارے میں دونوں ممالک دعویٰ کرتے ہیں۔ 31 اگست کو چین اور بھارت دونوں نے ہمالیہ کی سرحد پر ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے پر اشتعال انگیز کے الزامات عائد کیے۔ بھارتی فوج نے ایک بیان میں کہا تھا کہ 29 اور 30 اگست 2020 کی درمیانی شب میں پیپل لبریشن آرمی نے لداخ کے مشرقی حصے میں جاری کشیدگی کے دوران فوجی اور سفارتی رابطوں کے دوران ہونے والی گزشتہ اتفاق رائے کی خلاف ورزی کی اور اشتعال انگیز فوجی نقل و حرکت کی تاکہ حیثیت کو تبدیل کیا جائے۔ چین کی فوج نے جواب میں کہا تھا کہ بھارتی فوج نے 4200 میٹر بلندی پر واقع جھیل کے قریب پینگونگ تسو کے مقام پر سرحد عبور کی اور اشتعال انگیزی کرتے ہوئے سرحد میں حالات میں تناؤ پیدا کیا۔ پیپل لبریشن آرمی ریجنل کمانڈر کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ چینی فوج اس تمام کارروائی کے انسداد کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے، کیونکہ بھارتی علاقائی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے۔ چین کے وزرائے خارجہ نے کہا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا احترام کیا اور کبھی بھی اسے عبور نہیں کیا۔ وزرائے خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ دونوں طرف کے سرحدی فوجی دستوں نے زمینی مسائل پر مواصلاتی رابطہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ دوستو، دوسری جانب بھارت نے پاکستان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت 2 محاذوں پر ایک ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر پاکستان نے چین کے ساتھ سرحد پر تنازع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اسے زبردست نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ نئی دہلی میں امریکہ اور بھارت میں
دفاعی اشتراک کے ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جنرل بپن راوت کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان عسکری، معاشی اور سفارتی سطح پر تعاون کرتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین میں اقتصادی تعاون، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی، معاشی اور مسلسل سفارتی تعاون کی وجہ سے اعلیٰ سطح کی تیاریاں بھی ہیں۔ اس کے سبب شمال اور مغربی سرحدوں پر مضروب کارروائی کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اپنی دفاعی منصوبہ بندی کرتے وقت ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا ہوگا۔ انہوں نے چین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری شمالی سرحد پر کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو پاکستان اس کا فائدہ اٹھا کر مغربی سرحد پر کچھ پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے خاطر خواہ احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں تاکہ پاکستان کی جانب سے ایسی کسی بھی کارروائی کی ناکامی کو یقینی بنایا جا سکے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔